بسم اللہ الرحمن الرحیم دل دھارم اذا قلب امتر روب قسط نمبر 14۔ تو تم یہاں رہتی ہو؟ کب سے ایک ہی زاویے پر بیٹھا برق خان سگریٹ پر سگریٹ پھونکے گیا تھا۔ کتنے وقت کے بعد اس نے میرام کو دیکھا تھا۔ میرام کو دیکھتے خود میں سکون اترتا محسوس کیا۔ جب سے میرام جاب چھوڑ گئی تھی برق خان کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور پھر اچانک اتنا کچھ ہوا کہ وہ میرام سے رابطہ نہ کر سکا۔ اب جا کر میرام نظر آئی بھی تھی تو کہاں، جہاں پہلے ہی اتنے مسائل تھے۔ برق خان کو اپنی دال گلتی نظر نہ آئی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ڈور ناک ہوا۔ یس کم ان۔ لالا میں وہ آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ کشف کی ہمت نہ ہو پا رہی تھی برق خان سے بات کرنے کی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جو سمجھ نہیں آتی۔ میں اب اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ہاں، مگر بی جان کے ساتھ دوبارہ بدتمیزی سے پیش آئی تو بھول جاؤں گا کہ تم میری بہن ہو۔ یاد رکھنا یہ بات، اب تم جا سکتی ہو۔ برق خان کے تلخ الفاظ کشف کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ لالا پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ سچ میں کشف روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ برق خان اٹھا اور کشف کے قریب جا کر رکا۔ اٹھو، میں نے کہا، اٹھو۔ سخت لہجے پر کشف نے سر اٹھایا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بی جان سے معافی مانگی؟ برق خان کے سوال پر کشف نے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے معاف کیا؟ ایک بار پھر سے کشف نے ہاں میں سر ہلایا تھا، کیونکہ بولنے کی اس میں ہمت نہ رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ برق خان نے اپنی باہیں وا کی۔ کشف جلدی سے برق خان کے سینے سے لگی، زارو قطار رونے لگی تھی۔ چلو اب بس کرو، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ برق خان کا اتنا ہی کہنا تھا۔ کشف مسکرائی، یعنی لالا مان گئے۔ برق خان کو چائے بے حد پسند تھی۔ جب بھی ناراضگی کے بعد مانتا تو چائے کا کہتا، جس کا مطلب لالا اب ناراض نہیں ہے۔ دونوں نے چائے پیتے پیتے کافی دیر تک باتیں کی تھی۔ برق خان نے کشف کو ایک بار پھر پیار سے سمجھایا تھا۔ جب سے زردادہ خان آیا اپنے کمرے میں بند تھا۔ بی جان پریشان تو بہت تھیں، پر اسے اکیلا رہنے بھی دینا چاہتی تھیں تاکہ وہ اپنا سارا غبار ایک ہی بار نکال لے۔ زردادہ خان ٹوٹ کر رویا تھا، اتنا کہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ کیسے ہو گیا یہ؟ میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ ایک بار آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں بہت پیار دوں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ خیالوں میں اشنال سے مخاطب زردادہ خان اب زردادہ خان نہ رہا تھا۔ اسے کسی سے کوئی سروکار نہ تھا، بس اشنال کو سوچنا اور اس کے خیال سے باتیں کرنا اس کا سب سے اہم کام تھا۔ آج کی رات زردادہ خان پر بہت بھاری تھی، جبکہ دوسری طرف اشنال ایک بار پھر سے بے ہوشی میں تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہوش آتا، مگر چیخ چلا کر پھر سے بے ہوش ہو جاتی۔ شاہ ولا میں کوئی بھی پریشانی سے نہ سویا تھا۔ دلاور نے اسفند خان کے کہنے پر اشنال کو مار مار کر اس کے ذہن میں زردادہ خان کا ڈر بٹھا دیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ زردادہ خان کے حکم سے اسے مار رہا، اور یہ سب بھی زردادہ خان نے کروایا۔ جتنی نفرت ہو سکتی تھی اشنال نے زردادہ خان سے کی تھی، جبکہ دلاور یہ چاہتا تھا کہ اشنال ان کی بات مان جائے اور اپنا بیان اسفند خان کی مرضی کا دے۔ دلاور اب پولیس کے حوالے تھا۔ ملازمہ کے قتل کے کیس میں وہ بری طرح پھنس چکا تھا، جبکہ اسفند خان اب سینہ تانے دھندناتا پھر رہا تھا۔ روتے روتے زردادہ خان کو ایک خیال آیا اور اٹھ کر غصے سے اسفند خان کی اسٹڈی روم میں گھسا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ زردادہ خان اپنے سوالوں کا جواب مانگنے اسفند خان کے سامنے آیا تھا۔ اسفند خان زردادہ خان کا یہ غصہ دیکھ کر گڑبڑائے تھے۔ کیونکہ میں سمجھا تھا تم بس عیاشی کر رہے ہو، تو اس لڑکی سے تمہاری جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ آج کل اتنے فراڈ کے واقعات ہو رہے ہیں، تبھی بس، اور کچھ نہیں۔ اسفند خان نے نارمل ہو کر جواب دیا۔ بس کر دیں، اور وہ لڑکی بیوی ہے میری، یہ بات آپ اچھی طرح جان لیں۔ اور رہی بات عیاشی کی، تو شکر ہے اللہ کا آپ پر نہیں گیا ہوں، کبھی اپنی حد پار نہیں کی میں نے۔ رہ گیا فراڈ، تو میں نے نہیں، آپ نے کیا، فراڈ کیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، وہ لڑکی زردادہ خان کے جینے کی وجہ ہے، اسے کچھ ہوا تو زردادہ خان بھی زندہ نہیں رہے گا، یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں، اور مزید اسے نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ کا میرا رشتہ کیا ہے۔ میرے بازوؤں میں اتنا دم ہے کہ میں اپنی ماں، بہن، بیوی کی حفاظت کر سکوں۔ پہلے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ غلطی کر بیٹھا، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بار بار میں ویسی غلطیاں کروں گا۔ اور آپ کیا سمجھ رہے تھے مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ اشنال پر تشدد ہوا، اچھی طرح سے جان گیا ہوں، اس کے پیچھے بھی آپ ہیں، اور آپ کی اس حرکت کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ زردادہ خان اپنا غصہ دکھاتا جا چکا تھا، مگر اسفند خان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ایسا بھی کیا خاص ہے اس لڑکی میں جس کے لیے تم اپنے داجی کے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے؟ اس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہوا، چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسفند خان پھر سے سرگرم
ہوئے زردادہ خان اپنی گاڑی لے کر نکل چکا تھا اور اب انجانے کتنے دنوں بعد گھر واپس آتا۔ بی جان جی باپ بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ اچانک سے زردادہ خان کے گاڑی لے کر باہر نکلنے پر ایک گہری سانس لی۔ انجانے کس کی نظر لگ گئی تھی اس گھر کی خوشیوں کو؟ افسوس سے سر ہلاتی بی جان نے خود کو بے بس پایا تھا۔ اشنال کو دیکھ تو نہ سکی تھیں مگر اشنال کی دل خراش چیخیں ان کا بھی دل دہلا گئی تھیں۔ انہیں اشنال پر بہت ترس آیا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے انتہا کی نفرت محسوس کی تھی۔ کاش کہ میری ماں اسفند خان سے میری شادی نہ کرتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ زردادہ خان کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اسفند خان کا تھا مگر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اسفند خان کو عقل نہیں آئی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ سیدھا گھر پہنچا تو سامنے ہی بی جان کو حیران نظروں سے دیکھتے پایا۔ کیا ہوا بی جان، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ پلیز جلدی سے ناشتہ دیں، نارمل سے لہجے میں کہتا زردادہ خان بی جان کو حیران کر گیا۔ کچھ نہیں، تم تو رات چلے گئے تھے نا گاڑی لے کر، پھر کب آئے مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ بی جان کی حیرانگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ارے بی جان بس کریں، مجھے اور شرمندہ مت کریں، میں اپنی روٹین میں واپس آنا چاہتا ہوں پلیز۔ اب تو کچھ لا دیں، بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، کل سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ زردادہ خان کے انداز پر بی جان تو نثاری ہو گئی تھی۔ میں صدقے، میں قربان، ابھی لائی میرا بچہ، بس تو مجھ سے دور مت جایا کر، میرا دل بہت گھبراتا ہے۔ بی جان نے آنکھیں لے آنسو بھر کر بولا، ٹھیک ہے بی جان، اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں اب باقاعدگی سے یونیورسٹی جایا کروں گا اور برخان لالا کے ساتھ بزنس بھی دیکھوں گا، آپ کو بھی وقت دوں گا، یہ سب کروں گا جو آپ کہیں گی۔ زردادہ خان نے مسکرا کر بی جان کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ بی جان اس کایا پلٹ پر سچ میں بہت حیران تھی۔ کل تک تو زردادہ خان کسی کی نہ سنتا نہ مانتا تھا اور اتنا سب ہونے کے باوجود بھی بی جان کو لگا تھا مزید بگڑ جائے گا، مگر یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ تھا۔ خیر بی جان خوش تھیں کہ ان کا بیٹا سنجیدہ ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زرناب بیٹا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ ناشتہ کرتی زرناب کو زردادہ خان کی آواز سنائی دی۔ اپنا ناشتہ چھوڑ کر زردادہ خان کو دیکھے گئی، پر لالا کس چیز کی دیر؟ زرناب کی سوالیہ نظروں پر زردادہ خان پر ٹک گئی تھی۔ اسکول سے دیر کی بات کر رہا ہوں میں پگلی، زردادہ خان نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہیں سچی؟ آپ مجھے لے کر جائیں گے؟ پر لالا وقت پر پہنچا دینا۔ برخان کبھی تو بہت جلدی پہنچا دیتا ہے اور کبھی بہت دیر سے، اکثر ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی ہے۔ منہ بسورتی زرناب نے کہا، بے فکر رہو، آج سے تمہارا یہ لالا حاضر، میں خود لے کر جاؤں گا اور واپس بھی میں ہی لینے آؤں گا۔ اب خوش پیار سے زرناب کے گال تھپ تھپا کر زردادہ خان بولا، جی ٹھیک ہے لالا، میں ابھی برق خان کو بتا کر آتی ہوں، برق لالا کو بتا کر آتی ہوں۔ زرناب خوش ہوتی اٹھ کر برق خان کے پاس گئی تھی۔ زرناب کے جانے کے بعد زردادہ خان پرسوچ انداز میں کافی دیر بیٹھا رہا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آرام سے بیٹھ جاؤں گا، یہ کیسے سوچ لیا؟ آئیں نا برق خان لالا، خود دیکھیں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، آپ خود دیکھیں گے تو وہی آپ کو یقین آئے گا۔ زرناب برق خان کا بازو کھینچتی اسے اپنے ساتھ لائی تھی۔ برق کو زرناب کی باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا۔ کہاں زردادہ خان، کہاں یہ سب ذمہ داریاں؟ ارے واہ، تم اور گھر پر، میں سمجھا تھا کہ عشق کا بھوت ابھی کچھ اور دن سوار رہے گا، پھر کہیں جا کر گھر کا رخ کرو گے، مگر شاید میں غلط تھا، اتنی جلدی بھوت اتر گیا تمہارا۔ اس بار شاید 2 دن کا ہی عشق تھا اور مذاق کے علاوہ بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ تم گھر پر مل رہے ہو آج کے دن۔ خیر چھوڑو، دفع کرو، یہ بتاؤ زرنب کیا کہہ رہی ہے؟ کیا واقعی تم اپنی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہو یا بس 2 دن ہی اس بات کا بھی بھوت سوار رہے گا؟ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے۔ برق خان زردادہ خان کو اچھی طرح جانتا تھا، ایسے دورے اسے کئی بار پڑے تھے، 1-2 دن کے بعد اسے اپنے کام یاد آ جاتے تھے، اور اس بار تو برق خان کو لگا تھا زردادہ خان اب کم سے کم 2-3 مہینے گھر کا رخ نہیں کرے گا، مگر یہ کیا سب کچھ معمول کے خلاف تھا؟ حیران ہونا تو بنتا تھا نا۔ نہیں، میں اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑ رہا ہوں، آپ سے بے فکر رہیں، اب میں آپ کے ساتھ آفس بھی جایا کروں گا یونیورسٹی کے بعد۔ زردادہ خان کو برق خان کی باتیں بری نہیں لگ رہی تھیں، جانتا تھا اس سب میں اس کا قصور نہیں سب سے زیادہ ہے۔ آج یہ سورج کہاں سے نکل گیا بھائی میرے، اور تو اتنا نارمل کیسے ہے؟ سب خیر تو ہے نا زردادہ؟ برق خان نے آئیبرو چک کر پوچھا تھا۔ جی لالا سب خیر ہے، زردادہ خان کے سادہ سے جواب نے برق خان کو مطمئن تو نہ کیا، مگر پاس کھڑی زرناب کی وجہ سے مزید بات نہ کی تھی اس بارے میں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ برق خان زردادہ خان کا کزن ہے، اور برق خان نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ چلو یہ تو شکر ہے جان چھوٹی۔ میرام کافی کا مگ پکڑے اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی کہ میرال بھاگتی ہوئی ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑے اسے ڈھونڈتی ہوئی ٹیرس تک آئی تھی۔ پھپھو جانی کہاں تھی؟ سارا گھر ڈھونڈ لیا، یہ آپ کا لفافہ تھما کر
میرال واپس بھاگ گئی تھی۔ حد ہے کرتی ہے یہ لڑکی، بندہ آرام سے بھی تو پکڑا سکتا ہے، ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے یہ لڑکی۔ کافی کا مگ سائڈ پر رکھ کر مرام نے لفافہ کھول کر آفس کی طرف سے نوٹس تھا، پڑھ کر مرام کے ہوش اڑے۔ برخان کو سناتے ہوئے یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ 2 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے۔ مرام کے صحیح معنوں میں چھکے چھوٹے تھے۔ کیا مصیبت ہے، میں بھی کہوں؟ میرا غصے میں برخان کو باتیں سنانا اور جاب چھوڑ کر آنا برخان اتنا نارمل کیسے تھا؟ عجیب مصیبت ہے۔ سر پکڑے مرام اپنی کافی بھول گئی تھی۔ اب کل میں کس منہ سے جاؤں گی آفس؟ میں نے نہیں جانا۔ خود سے باتیں کرتی مرام اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر الماری سے کل کے لیے کپڑے نکال کر پریس کرنے لگی۔ صبح ہی صبح کہاں کی تیاری ہے بھئی؟ ناشتے کی ٹیبل پر سب ہی موجود تھے سوائے اشنال کے۔ مرام کو تیار دیکھ کر بہروز شاہ نے پوچھا تھا، بھائی آپ بھول گئے کیا؟ آفس ہے بھلا، اور کہاں ہارون لے جانا آج؟ مجھے بہروز شاہ کو جواب دیتی مرام نے ہارون شاہ کو مخاطب کیا۔ مرام کی بات پر زریش شاہ نے چونک کر مرام کو دیکھا، جو جواب میں مرام نے آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ ناشتے کے بعد نوٹس اٹھا کر زریش شاہ کو دکھانے اس کے کمرے میں گئی تھی۔ اب تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ جاب تو کرنی پڑے گی نا، اور ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں۔ مرام نے نظریں جھکا کر کہا۔ لیٹر پڑھتے زریش شاہ نے سر اٹھا کر مرام کو دیکھا۔ جی کہیں نا، وہ میرا باس برخان ہے اور میں اس کے آفس میں کام کرتی ہوں۔ مجھے پہلے نہیں پتا تھا، وہ زدادہ خان کا کزن ہے۔ تو کیا ہوا؟ برخان اچھا آدمی ہے اور آپ بے فکر ہو کر جاب کریں، میں برخان کو جانتا ہوں۔ زریش شاہ نے مرام کی پریشانی حل کی تھی۔ برخان کی طرف سے نوٹس ملنے پر مرام کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ بہت سوچ سمجھ کر جاب دوبارہ جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب سے آئی تھی مسلسل اپنے لیپ ٹاپ پر جھکی پینڈنگ فائلز تیار کرنے میں مصروف تھی۔ برخان آج لیٹ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی آیا مرام کو اپنی سیٹ سنبھالے دیکھ کر برخان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ میں بھی برخان ہوں، کچی گولیاں تو میں نے بھی نہیں کھیلی۔ محترمہ خاموشی سے مرام کے پاس سے گزرتے ہوئے سوچا تھا، پھر اچانک رکا۔ او مس مرام، آپ آج کیسے رہے؟ ذرا میرے آفس آئیں، بھاری لہجے میں کہتا برخان آگے بڑھا، جبکہ مرام کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یس کم ان، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے آئیں، میں ویسے ہی لیٹ ہو گیا ہوں، بہت کام پڑے ہیں، نارمل انداز میں کہتے برخان نے مرام کے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ جی سر۔ مرام نے خود کو پر اعتماد ظاہر کیا تھا، جبکہ برخان ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ برخان سمجھ چکا تھا مرام کیوں اتنے دنوں سے غائب تھی اور اس کے غصے کی وجہ کیا تھی۔ مرام سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، کرتا بھی تو کیا جب قصور ہی سارا اس کے اپنے کزن کا تھا۔ تو مس مرام، آپ نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا ہے، اس کے لیے آپ کا ویلکم، اور یہ ساری آپ کی پینڈنگ فائلز ہیں اور کچھ آپ کے ٹیبلز پر پڑی ہیں، ان کو کمپلیٹ کر کے مجھے دیں۔ یہ لیجئے۔ برخان نے وہ ساری فائلز مرام کو پکڑائیں جو اس کی غیر موجودگی میں خود بیٹھ کر کمپلیٹ کر رہا تھا۔ جی سر۔ مرام نے جان چھوٹنے پر شکریہ ادا کیا، جلدی سے فائلز پکڑ کر اٹھی۔ مرام کے جانے کے بعد برخان مسکرایا۔ گھبرائی سی مرام سیدھا دل میں اتری تھی۔ اشنال کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دن بدن بگڑتی حالت۔ حماد شاہ اور زہرا بیگم شدید پریشان تھے۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ حماد شاہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اشنال، وقت کے ساتھ ساتھ اسے بس یہ یقین دلاؤ کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور بہتر یہی ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ سوچے گی سمجھے گی تو خود ہی نارمل ہو جائے گی۔ اسے بس احساس دلایا جائے گا سب ویسا ہی ہے، کچھ نہیں بدلا۔ صبا بیگم نے پریشان سے حماد شاہ کی تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں صبا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بہروز شاہ نے بھی صبا کی ہاں میں ہاں ملائے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے بھابھی، بس دل کا کیا کروں، اشنال کو اس حالت میں دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ حیا بیٹا یہاں آؤ۔ حماد شاہ نے اپنے کمرے سے نکلتی حیا کو آواز دی۔ جی چھوٹے پاپا، حیا نے سعادت مندی سے جواب دیا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ سوری میں اتنے دنوں سے اپنی بیٹی سے بات ہی نہ کر سکا۔ ارے نہیں چھوٹے پاپا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حیا کو حماد شاہ بہت اچھے لگتے تھے، جو سب کا خیال رکھتے تھے۔ دھڑام کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب نے باہر کی جانب دیکھا، جس سمت سے آواز آئی تھی۔ اشرف کے کپڑے کچرے سے بھرے تھے، جبکہ زوار شاہ اور مرال کا حال بھی کچھ کم نہ تھا۔ یہ کیا ہوا؟ صبا بیگم جلدی سے کھڑی ہوئی۔ خود بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ پیچھے سے زریش شاہ کی آواز آئی تھی۔ تینوں ایسے سر جھکائے کھڑے تھے جیسے مجرم ہوں اور کوئی جرم کرتے پکڑے گئے ہوں۔ وہ بڑی امی، ہم کھیل رہے تھے تو آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ جب اتنے بڑے بچے کھیل رہے تھے تو کسی اور کی کیا مجال امیوں کے ان سے بڑے بڑے بچوں کو کچھ کہیں۔ کوئی زریش شاہ کا طنز۔ صبا اور زہرا بیگم بکھلائیں۔
کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ، ایسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہماشا بولے۔ ان تینوں نے مل کر ساتھ والے ضعیف سے انکل پر پانی پھینکا۔ انہیں ہر آنے جانے والے پر ان کا یہ کھیل مسلط ہوا پڑا ہے۔ چھت پر سے یہ کارروائیاں انہوں نے کھیل بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی چھوٹا بچہ ہے یہ جوان جو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ زریش شاہ کا غصہ دیکھ کر بہروز شاہ تو وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ کتنی بار کہا ہے میں نے آپ لوگوں سے، جب آپ لوگوں کے یہ بڑے بچے مسلسل خاموشی اختیار کیے ہوں تو نظر رکھا کریں ان پر، کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور کرتے ہیں۔ زریش شاہ کا رخ اب صبا اور زہرا بیگم کی طرف تھا۔ لو بھلا، یہ کام تو چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اب ہم بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان کہاں اور جو ان کو دیکھتے پھریں۔ صبا بیگم بڑبڑائی تھی، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ زوار اور اشفا اور میرال۔ حماد شاہ نے باری باری تینوں کا نام لیا۔ پاپا وہ شٹ اپ اشفا۔ حماد شاہ کو بھی غصہ آیا تھا، انہیں اشفا سے ہرگز ایسی امید نہ تھی۔ اور یہ تینوں کے تینوں اسکول کالج نہیں جا رہے ہیں، کیوں؟ وجہ؟ زریش شاہ کی لال انگارہ آنکھیں اشفا تو بالکل نہ دیکھ سکی تھی، جلدی سے نظریں جھکا کر نیچے زمین کو گھورنے لگی تھی۔ ان تینوں کی پڑھائی کینسل، اب یہ لوگ الٹے کام ہی کریں گے، بچے بنے رہیں ہر وقت، بس اس بارے میں مزید کوئی بحث نہیں ہوگی۔ زہرا بیگم کو منہ کھولتے دیکھ کر حماد شاہ بولے اور اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ ینگ پارٹی صدمے سے بے حال تھی۔ ان تینوں پر ایک زبردست گھوری ڈالتا زریش شاہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے روم کی سمت بڑھا تھا۔ کتنی بری بات ہے، یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ تم لوگوں کی وجہ سے ہمیں ہی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ صبا بیگم نے ان تینوں کے جھکے سر دیکھ کر کہا تھا، نہیں ایسے نہیں سدھرنے والے یہ لوگ، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ زہرا بیگم کی اپنی جوتی کی طرف جاتا ہاتھ تینوں الٹ ہو چکے تھے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ تینوں آگے آگے، زہرا بیگم پیچھے پیچھے۔ کمرے سے نکلتی اشنال یہ دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ زہرا بیگم نے جان لٹاتی نظروں سے اشنال کو دیکھا۔ اشنال کی ہنسی سے دل میں اترتا سکون محسوس کیا تھا۔ جاری ہے۔